حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تو اللہ سے رزق مانگے یا نہ مانگے، تیرے نصیب کا رزق تیرے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد جب ایک عابد و زاہد شخص نے سنا تو اس نے سوچا کہ اس ارشاد کو آزمایا جائے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک سنسان بیابان پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ اور تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی سی جگہ بنا کر چھپ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ یہاں مجھے کس طرح رزق عطا کرے گا۔ ابھی اسے وہاں لیٹے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ قافلہ ادھر بھول کر آ نکلا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص پہاڑی کے دامن میں دنیا سے بے خبر یہاں پڑا ہوا ہے۔ انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ اسے کسی جانور کا خوف نہیں ہے، معلوم نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے قریب آ کر اسے ہلایا، مگر وہ جان بوجھ کر نہ اٹھا، بلکہ ہلکی سی جنبش بھی نہیں کی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر قافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ سمجھے کہ یہ بہت دنوں سے بھوکا پیاسا یہاں پر ہے اور مارے نے کہا تو کمزوری کے اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے کھانے کا انتظام کیا اور نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی سچائی جاننے کے لیے منہ زور سے بند کیے رکھا۔ قافلے والے اسے کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے، اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ قافلے میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اس کے منہ کو چھری سے کھول کر نوالے منہ میں ڈالے جائیں۔ اس عابد و زاہد شخص نے جب چھری کا سنا تو ڈر گیا، مارے خوف کے فوراً منہ کھول دیا۔ ان لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ حلق تک بھر نہیں گیا۔ اس عابد شخص نے اپنے دل میں کہا، اے دل، اگرچہ میں اپنے جسم کو بے جان کیے لیٹا ہوا ہوں، مگر حقیقت تو تجھ پر ظاہر ہو گئی۔ دل نے جواب دیا، ہاں، میں نے فقط یہ آزمائش اس لیے کروائی تاکہ تو کبھی توکل سے منہ نہ موڑے۔ یاد رکھنا، لالچ اور ہوس تو بالکل گدھا پن ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور مان گیا کہ ہر کسی کو اپنے اپنے نصیب کا رزق مل کر ہی رہتا ہے۔ درس حکایت، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جزاک اللہ۔